بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ الحمدللہ ہم 17 سبق پر اپنے پہنچ گئے ہیں۔ حصہ اول یعنی QC1 ہم کریں نماز کے ذریعے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کورس کے اندر ہم نے کمپلیٹ جو نماز ہے ہماری اس کا ہم نے ترجمہ سیکھ لیا، جس میں اذان بھی شامل ہے۔ نماز کا ترجمہ مکمل کرنے کے بعد ہم نے کل سورۃ الکافرون پڑھی۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ صبح کے ٹائم اور مغرب کے بعد اس کو جو سنت ہیں اس کے اندر پڑھنا یہ افضل ہے۔ 6 صورتیں پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے سورہ اخلاص پڑھی تھی جو تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا موزتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، اس میں کیا جی ہر طرح کے شرور سے بچنے کا فارمولہ ہے۔ سورہ اصل پڑھی تھی ہم نے خسارے سے بچنے کا، اس میں فارمولہ۔ اسی طرح ہم نے سورہ نصر کامیابی اور فتح اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے جو اپنے مقاصد تھے یا جو ہمارا کورس تھا اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ نماز کا ترجمہ ہم کمپلیٹ کریں گے۔ نماز کا ترجمہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے 6 صورتوں کی بات کی تھی، اور آج انشاءاللہ ہم نزول قرآن کا مقصد دیکھیں گے۔ اچھا، تھوڑی اس طرح کہ ہم 17 اور 18 کا بھی تھوڑا سا پارٹ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی، اس سبق میں آج ہم سورہ نزول کا مقصد پڑھنے جا رہے ہیں، نزول قرآن کا مقصد۔ سورہ دیکھیں گے سورہ 29۔ گرامر کے اندر ہم پڑھ رہے تھے نا ابھی، امر کے سیکھے، اس کو آج ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ نکات تعلیم شوق بڑا زبردست ہے، اس میں ہم 14 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 1040 بار آئے ہیں۔ آج کے اس لیسن میں 17 کے بعد ہم 208 الفاظ سیکھ جائیں گے، اور یہ 208 الفاظ تقریباً 39,500 بار آئے ہیں۔ بالکل ہم نے ٹارگٹ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ نماز کے حصے مکمل ہو چکے، ہم قرآن سے متعلق کچھ اہم باتیں ہیں، اس لیے کہ اس کورس پر ہم نے رکنا نہیں ہے۔ اب قرآن سمجھنے کی ہم نے تیاری کرنی آج سے۔ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہ 17 لیسن میں آج ہم پڑھیں گے۔ 18 قرآن آسان اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، یہ سبق نمبر 17 میں پڑھیں گے۔ 18 میں ہم نے سیکھنے کا طریقہ۔ تو سبق نمبر 19 کے اختتام پر ہم اپنا کورس کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو پھر 20 لیسن بچ گیا، تو 20 میں ہم کیا کریں؟ چھٹی نہ کریں؟ کیا خیال ہے؟ 20 لیسن میں کوئی بتا سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے؟ سر فائنل کوئز ہوگا؟ نہیں، جو میں شروع سے بات کرتا آ رہا ہوں لیسن نمبر 1 سے، بار بار ہم نے کہا جی ہم 50% قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ چکے ہوں گے، تو اس کا کوئی پروف بھی تو ہونا چاہیے نا، یا نہیں ہونا چاہیے؟ جی سر۔ یا میں پڑھا کے چلا جاؤں بس آپ میری بات پہ یقین کر لیں گے؟ اس کا جی پروف دیں گے سر۔ آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ 20 نمبر لیسن کتنا سیکھا قرآن کو، سبق نمبر 20 جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ ہم جی 50% سیکھ دیں گے، تو ہم باقاعدہ طور پہ قرآن پاک کو سٹارٹ کر دیں گے، جو کہ QC2 میں جس طرح ہم سٹارٹ کر دیں، QC یعنی کہ پہلے قرآن پاک کو ہم سٹارٹ کر دیں گے، اور وہاں پہ دیکھیں گے کیا ہم نے 50% کی جو بات کر رہے تھے وہ کس حد تک درست ہے یا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یعنی کہ 20 تک ہمارا کورس ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے کیا کہتے ہیں نیکسٹ کلاس، وہ ہم نے ضرور لینی۔ اس کے اندر ہم ابھی دیکھیں، ہم نے جو سٹارٹ کیا تھا، سٹارٹ کے اندر ہم نے اسم پڑھا، پھر ہم نے 3 کلاسز کے اندر حروف پڑھے تھے، تقریباً ہم 11-12 کلاسز کے اندر کیا پڑھا؟ ہم نے فعل کو پڑھا تھا۔ پہلے ہم نے 3 کلاسز میں فعل ماضی، 3 کلاسز میں فعل مضارع، 3 کلاسز کے اندر ہم نے امر و نہیں پڑھا، 9 کلاسز۔ ایک کلاس کے اندر ہم انشاءاللہ اس کا پڑھ لیں گے۔ جو منس ویسے تو ہم نے ساتھ ساتھ کر لی ہیں، لیکن فاعل، مفعول اور فعل مصدر کیسے بنتا ہے وہ ایک ہی کلاس ہوگی، اور اس کے اندر ہم آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ، تو مس نہیں کرنی، وہ نیکسٹ انشاءاللہ منڈے کو ہوگی۔ اور کیا کہتے ہیں اس کو 20 لیسن انشاءاللہ اگلے دن
नेक्स्ट उसको हम कोर्स खत्म कर लेंगे, फिर हमारी रिवीजन। जी जरा सुनिएगा जी। जी, मकसद नज़ूल, तदब्बुर उसकी आयात पर, यानी अरबी आयात पर। कुरान की अरबी समझना जरूरी और आसान भी। कुरान करीम का तर्जमा नहीं किया जाता। सारे एक इंसानी कलाम है, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, ये मुमकिन नहीं। तो अल्लाह का कलाम, यानी कि कुरान पाक को इंतहाई तवज्जो के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके आप तर्जमे भी पढ़ लें, जब तक आप उस पर तदब्बर और तदव्वुर ना करेंगे, तदब्बर नहीं करेंगे, तो फिर आप समझ नहीं सकते। यही बेसिक आज है। आम मायने में कुरान नहीं पढ़ा जा सकता। मिसाल आपने अभी कलाम इकबाल के सुनी, कुरान पाक तो सिर्फ अरबी, यानी अरबी कुरान करीम है। तो सवाब की इसके अंदर नफी नहीं है कि जी एक हरफ पढ़ने पे कितना अजर है, ये हम इसके अंदर नहीं कर। ना तर्जमा की कदर कम होती, ना ही तर्जमे की कदर कम होगी। हम तर्जमा पुल ही से सीखेंगे, मगर तर्जमा मंजिल नहीं है हमारा। हर हरफ पर दर्स ने किया, इसमें कोई वो नहीं है, दूसरी राय नहीं है। सूरतों और आयतों के कई खास असरात हैं, नूरानी वोल्टेज जो दिल को चीर कर उतर जाते हैं। जी, अब इसको थोड़ा समझते हैं, हमने इस पे कैसे तदब्बर करना है, कैसे इस पर गौर करना है, और कैसे इससे नसीहत हासिल करनी है, ताकि हम इसको समझ सकें। तो बेसिकली कुरान नाजिल करने का मकसद क्या है जी? किताबुन। जी, किताब कितनी दफा हमने पढ़ लिया है? किताबुन। ठीक है, ये देखिए किताब। कोई बता सकता है ये किताबुन क्या है? इसम फेल अरब में से इसम है सर। कौन सा हिस्सा में? इसम। आम है। दो पेश लगी हुई हाँ है ना। हाँ। नहीं सर, सर, आप इसलिए तनवीर। जी, आम इस समय दो पेश लगी हुई है। जी सर। ठीक है, ये देखें दो पेश लगी हुई है। चले पेन पकड़ लेता हूँ। इसकी कुछ किसी को जवाब सब पता है क्या है? कुतुबुन। कुतुबुन, माशाल्लाह, किताब का तुम। आगे जी, अनजलना, हमने उतारा, ये फेल है। इंशाल्लाह आगे जाके हम पढ़ेंगे, यानी कि ऊपर से कोई चीज उतरी है, अनजलना हु, उसको। हमने उतारा किसको? उसको। अनजलना हु, हमने उतारा। अलैका, इसके कोई टुकड़े बता सकते हैं? इसके बहरहाल दो टुकड़े हैं। इसके कितने टुकड़े हैं अलैका? दो इसके सर। भी दो टुकड़े हैं। लई और का। ठीक हो गया। अलैया और का, तरफ। मिन रब्बू का, ये भी हमने पढ़ा हुआ है जी। मुबारकन, इसके कितने टुकड़े हैं? इसका टुकड़ा कोई सर नहीं इसके है। टुकड़े नहीं है सर। मुबारकुन एक ही लफ्ज है। क्यों उसके, इसम इसका है। आपने अच्छा इस समय चले ठीक हो गया, इसका आपने टुकड़ा कर दिया, इसका नहीं कर रहे। सर वो तो है ना, एक हरफ है साथ, और साथ का की जमीर है। चले माशाल्लाह जी, बड़ा कॉन्फिडेंस है जी। जैसे हम कहते हैं ना, ईद मुबारक। मुबारक पूरा वर्ड है, मुबारक आगे का नहीं कह सकते। जैसे ईद हमारा आपके बरकत वाली, इसी तरह मुबारकन क्या है जी? बरकत वाली है। इसकी जरा शरह को देखते हैं, असबाब को देखते हैं। कुरान अल्लाह की किताब है जिसको अल्लाह ने आसमान से उतारा। बरकत के मैंने नेमत का मिलना, कायम रहना और बढ़ते रहना, यानी ज्यादा होते रहना। ठीक है, कोई भी चीज अगर ज्यादा हो रही है तो उसमें बरकत है। ये वो ज्यादती है, मदद है जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जी? इस कुरान को का के बरकत का ये आलम है, कुरान पाक का आलम ये है कि जिस महीने में उतरा वो बेहतरीन महीना बन गया। जिस रात पर उतरा, तो सिर्फ इसके उतरने की वजह से रात के जी 1000 महीनों से बेहतर होगी। तो सोचिए कि कुरान खुद कितनी बरकत वाला है। जिस महीने पर उतरा वो महीना सबसे अफजल हो गया। वो हम शुरू में बड़ी इबादत करते हैं, आहिस्ता 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 जब 15-20 दिन गुजरते हैं तो हमारी हालत क्या होती है? वही रूटीन में आ जाते हैं। हालांकि आखिरी हिस्सा रमजान का बहुत अफजल है। ठीक है, लेकिन उस वक्त क्या होता है जी? मसाजिद के अंदर देख लें, वो पहली वाली रूटीन,
सफ़े ही नहीं होती, लोग होते ही नहीं है। ठीक है जी, लोग कहाँ पे उस पे चले जाते हैं, क्या कहते हैं, तैयारी पे, ईद की तैयारियां स्टार्ट कर देते हैं, बेहतरीन किस्म की शॉपिंग कीजिए। लेकिन कोशिश करें, कपड़े जूते जो भी लेने आप रमजान से पहले पहले ले लें। ठीक है, जिस रसूल पर उतरा सबसे अफजल रसूल बन गए, और जिन शहरों पे उतरा बेहतरीन होने वाले शहर। ये किताब, इस किताब ने दुनिया की तारीख को बदल दिया। जिन लोगों पर उतरा उनकी जिंदगियां बदल गई, यानी साहबा रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो सिर्फ 100 साल के अंदर दुनिया के सुपर पावर बन गए, इल्म और इखलाक के मॉडल बन गए। और पूरे 1000 साल तक, यानी तकरीबन इस वक्त तक, जब तक मुसलमान कुछ हद तक ही सही कुरान से जुड़े रहे, तो इल्म और अमल के मैदान में सारी दुनिया वालों से आगे थे। तो आज हमारी हालत ये है कि हम कुरान को छोड़ चुके हैं। कुरान हमारी पहुंच से दूर हो गया। किसके अंदर? अलमारियों में बंद, बड़े बेहतरीन खूबसूरत गिलाफों के अंदर बंद। तसव्वुर इस दुआ और एहसास के साथ प्रैक्टिस करते हैं जी। किताबुन, ये किताब, अनजलनाहु, हमने उतारा इसको, अलैका, आपकी तरफ, मुबारकन, बरकत वाली है। जी सिस्टर अफशीन असर पढ़िए जी। किताबुन, ये किताब, अंजलनाहु, अंजलनाहु, हमने उतारा है इसको, इलैका, आपकी तरफ, मुबारकुन, बरकत वाली है। चले जजाकल्ला जी। हम बस थोड़े ही लोगों से वो करेंगे जी। चले सिस्टर नुसरत यास्मीन आप भी पढ़ दे। नुसरत यास्मीन पढ़ना चाहेंगी? जी जी अनम्यूट सर। है सिस्टर आप। किताबुन, ये किताब, अनजलनाहु, हमने उतारा इसको, अलैका, आपकी तरफ, मुबारकुन, बरकत वाली है। जजाकल्ला। आज हमने इंशाल्लाह 19A भी पढ़ लेना, 18 के साथ 19A भी पढ़ेंगे, और कंप्लीट हम इंशाल्लाह करेंगे आज। बस ये जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें या इसको देख लीजिएगा आप, क्योंकि आपको पता है आगे हम QC 1 दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट उससे रिवीजन होगा। ली यतदब्बरु आयाती ही। ली, ली का मतलब मन में क्या पड़ा हुआ है, जरा जल्दी से बताइएगा। ली क्या? चले ली। लिए, ताकि जी और अफशीन नासर बताएं। लिल्लाही, अल्लाह के लिए, जब इसम से पहले आएगा तो के लिए उसका मतलब होता है। लेकिन अगर फेल से पहले आएगा तो उसका मतलब ताकि होता है। और एक और है, हर्फ से पहले हरफ। आएगा तो उसका मतलब तहकीक होता है। तहकीक, जज़ाकल्लाह, अलबत्ता। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खुशी हुई सिस्टर, आपने याद रखा माशाल्लाह। तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखेंगे तो इंशाल्लाह ताके ली, ताके, ये आगे क्या आ रहा है, फेल आ रहा है। ठीक है, ली ताके ये तदब्बर, वो गौर करें। ठीक है, किस पर? आयाती ही। आयत किसे बोलते हैं? निशानी। आयत क्या होती है? आयत भी होती है, निशानी होती है, और उसके जमा क्या है जी? आयात। ठीक है, गोलता लगा हुआ है, और ये भी आपको पता होगा ये मुन्नस का है। ठीक है, आगे क्या आ रहा है? ही, यानी कि उसकी। आयात ही, आयात यानी कि उसकी। जी चलें सिस्टर जाहिदा परवीन पढ़िए आप। ली यतदब्बरु, ताकि वह गौर करें, आयात ही, उसके आयात पर। ली जो दब्बारू, ताकि वो गौर करें, आयाती ही, इसकी आयत पर। जजाकल्ला जी। चलें जरा चैट बॉक्स में लिखें जी, अगर लिखना चाह रहे हैं आप लोग। आगे क्या है? ली यतज़क्कर उलुल बाब, ताकि क्या पकड़े? नसीहत पकड़े, कौन? अकल वाले। वा ली, और ताकि यतज़क्कर, नसीहत पकड़े। ली, अब वो ये बात है कि ली, ताकि ली यतदब्बर, ली यतज़क्कर। ठीक है जी, दोनों के साथ ये, इसको जरा
غور سے دیکھ لیں. اب وہ جو سسٹر نے افشین نے بات کی تھی وہ بات آگے جی. لا یا لی اسم کے ساتھ آئے گا تو مطلب ہوگا لیے، جیسے للہ ہی، لہو کے لیے. فعل کے یہی لیے تذکر یتذکر تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. فی کے ساتھ آ رہا لاقد، البتہ تحقیق یعنی تاکید کے لیے آئے گا اگر حرف کے ساتھ آئے گا جی. جی اولو، اولو یا انگلی کیا جی؟ والے. لب سے کیا ہوتا ہے؟ الباب، عقل والے. جی سسٹر نصرت یاسمین انمیوٹ کر کے آپ پڑھیں گی. لی تذکروا اور تاکہ نصیحت پکڑیں، اولو الالباب عقل والے. والی والی یتذکر اور تاکہ نصیحت پکڑیں اولو الباب عقل والے. جی سسٹر افشین ناصر آپ بھی پڑھ دیں. جی میری بہن سسٹر افشین ناصر جی. ولی یتذکر ولی یتذکر اولو الالباب، ولی یتذکر اور تاکہ نصیحت پکڑیں اولو الالباب عقل والے. جزاک اللہ. چلیں کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ تاکہ وہ سب کیا کریں؟ نصیحت پکڑیں. قرآن سے ایک مکمل برکت حاصل کرنے میں کیا کرنا ہوگا؟ نماز پڑھنی ہوگی، قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی. اب غور کریں گے، جو بات شروع میں ہم نے کی تھی کیسے سمجھ آئے گی؟ تدبر اور تذکر کے ساتھ. تدبر کیا جی؟ غور کرنا. تذکر کیا جی؟ نصیحت حاصل کرنا. اب کیسے قرآن کو ہم سمجھ سکتے ہیں، کیسے اس پر غور کر سکتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے نزول کا؟ وہ یہ ہے. اب ذرا غور کیجئے گا. تدبر غور کرنا، تذکر نصیحت حاصل کرنا، اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں. تدبر کیا ہے اور کیسے کیا جائے گا؟ تدبر ہے جی غور کرنا. اب مجھے آپ بتائیں، اخبار پڑھنے کے لیے تدبر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا آپ سائنس کی کتاب اس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. غور اسی وقت کر سکیں، غور اسی وقت کر سکے گا جب وہ سمجھے گا. آپ کو سمجھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، خود سے غور کرنا ضروری ہے. قرآن کو کس طرح ہم زندگی میں لے کر آئیں، اس کے لیے پہلے قرآن سے ہمارا تعلق کو سمجھ لیجئے. تعلق کیا ہے؟ تو قرآن سے تعلق کیا جی؟ ایک راست، ڈائریکٹ، شخصی یعنی کہ ہمارا پرسنل، طے شدہ یعنی پلانڈ، متعلق ریلیونٹ، اور ہمارا اس کے اندر ٹائم. اب بات کرتے ہیں راست کی. راست کیا ہے؟ ڈائریکٹ. قرآن اللہ کا کلام ہے، کوئی بے جان کتاب نہیں ہے، یہ زندہ کتاب ہے. اس لیے کہ ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ کر کرتا کیا ہے. اس کو سمجھتا ہے، اس پہ غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا اس سے سبق حاصل کرتا ہے. جب ہم اس کو امام کے پیچھے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن کر کیا کرتا ہے. پورے اخلاق پورے اخلاص سے پڑھیں یا سنیں تو پھر اللہ ہمیں ہدایت کے راستے سمجھاتا ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے. ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں پرسنل. ہم نے کرنا کیا ہے؟ شخصی. جو آیات ہم پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ کہ میرے لیے ہے. ٹھیک ہے، یہ افشین ناصر کے لیے نہیں ہے، سسٹر نصرت کے لیے نہیں ہے، یہ عظما کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس کے لیے؟ میرے لیے ہے. اس طرح نہیں کہ فلاں آیت کافروں کے لیے، فلاں مشرکین کے لیے، فلاں منافقین کے لیے، فلاں مدینے کے مسلمانوں کے لیے، فلاں مکہ کے مسلمانوں کے لیے. نہیں، جو کچھ آیا وہ میرے لیے آیا ہے. یہ دیکھنا کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے، یہ ہمارا پرسنل ہے. اب ہم کریں گے آگے طے شدہ. ان کے پلان کیسے کریں گے؟ دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت. ہم کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو اسی طرح ہی ہم کہیں گے آیت آیت پہ لکھا ہے سننے والے کا نام، پڑھنے والے کا نام، سمجھنے والے کا نام. آگے ہم کہیں گے ریلیونٹ، متعلق. کیسے؟ اگر کسی بڑے آدمی کے پاس تعلیم کے مشورے کے لیے جائیں تو کیا آپ اس سے پیاز کی قیمت کے بارے میں تو نہیں پوچھیں گے نا؟ آپ قرآن ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اس کی تذکیر یعنی یاد دہانی غیر متعلق کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی مجھے یہ سوچنا چاہیے، اے اللہ آپ نے مجھے آیات آج کیوں سنوائی ہیں؟ تعلق معلوم گیا تو لیجئے تدبر کو. کیسے؟ یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. پہلے ہم کیا کریں گے؟ مطالعہ. پھر کیا کریں گے؟ تصور. پھر کیا کریں گے ہم؟ احساس، یعنی کہ فیلنگ. ہماری فیلنگز کیا ہوں گی. ٹھیک ہے.
امیجن کیسے کریں گے؟ توجہ ہم کیسے کنسنٹریٹ کرتے ہیں، کیسے فہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کیسے تصور کرتے ہیں، کیسے امیجن کرتے ہیں، اور احساس ہماری فیلنگز ہیں. تدبر تذکر کے لیے چند یہ شرائط ہیں. ٹھیک ہے، یہ شرائط جب تعلق معلوم ہوگا تب آپ کو سمجھ آئے گی اس کی. تو مطالعہ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے قرآن کی آیات کو سمجھ کر بار بار پڑھیے. نہیں سمجھ آتی دوبارہ پڑھیے. ان آیات کی مختصر تشریح یا تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ. جہاں ممکن ہو وہاں تصور کا استعمال کیجئے تاکہ آپ اچھی طرح غور و فکر کر سکیں. مثلا زمین و آسمان کا ذکر ہو تو ان کے پھیلاؤ کا تصور کیجئے. رب العالمین کا ذکر ہو تو مختلف جہانوں اور ان میں بے شمار مخلوقات، ان گنت مخلوقات ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ زمین کے اندر یعنی کہ سمندر میں چلیں جائیں آپ کو کتنی مخلوقات ملیں گی. خشکی پہ چلے جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، تصور کیجئے، ساز کیجئے. نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس ہونا چاہیے، آپ کے اندر سے شکر نکلنا چاہیے. جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید ہونی چاہیے. جہنم کا ذکر ہو تو خوف کپ کپی ہونی چاہیے، ڈر ہونا چاہیے. تو یہ آئے جو ہے سلائڈ یہ آپ کو بار بار دکھائی جاتی ہے، اسی لیے دکھائی جاتی ہے کہ اس پہ آپ کیا کریں. اس کو پہلے آپ مطالعہ کے بعد ہم کہتے ہیں تصور ساز، دعائیں تصاف پلان وغیرہ کریں جی. ٹھیک ہے جی. اب ہم کریں گے تذکر. تذکر کا ایک سادہ سا طریقہ. پہلے تدبر، اب تذکر. پہلے ہم کرتے ہیں جی دعا. ہر عمل کی ابتدا دعا سے کریں. احتساب جو گزر چکا ہے، منٹ بلکہ میں تو کہتا ہوں سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، ہفتہ، مہینہ، سال جو گزر چکے ہیں اس کا احتساب کیجئے. میں تو کہتا ہوں ایک سیکنڈ کا بھی آپ حساب کیجئے کہ آپ نے اس سیکنڈ کو کس طریقے سے آپ نے ضائع کیا. اب پھر ہم نے آگے پلان بنانا ہے اگلے سیکنڈ کا، اگلے منٹ کا، اگلے گھنٹے کا، اگلے 24 گھنٹے کا، اگلے دن کا، ہفتے کا، مہینوں کا، سال کا پلاننگز کیجئے کہ اللہ میں نے پچھلی عمر تو اس طرح گزار دی، آگے مجھے توفیق دے. دعا کریں گے قرآن کی ہر آیت کے عمل کے لیے دل یا اعضاء ہمارے اس کی ساتھ دے رہے ہوں. ہر عمل کی ابتدا دعا سے. مثال تذکر تذکر کی توفیق. بیسیکلی دعا میں ہمیشہ کہتا ہوں دعائیں پڑھی نہیں جاتی، دیکھ کر دعائیں مت پڑھیے، دل سے دعا کیجیے. دل کے اندر سے آپ کی آواز آنی چاہیے، وہ دعا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ گئیں گے عمرہ پہ، طواف کے دوران لوگوں نے کتابیں اٹھائی ہوتی ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہوتی ہم پڑھ کیا رہے ہیں، تو فائدہ کیا ایسی دعا کا. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین ہر زبان کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. ضرور قرآن یا اس کو پڑھیں، لیکن کہاں سے آپ کی کبھی غور کیجئے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں فقیر سے مانگنے کا طریقہ، دعا مانگنے کا فقیر سے. بے شک وہ بناوٹی آنسو لے کر آتا ہے، بے شک وہ بناوٹی رونا روتا ہے، لیکن اس کے عمل سے، اس کے اعضاء سے، اس کی باتوں سے اس کے اسی طرح ہی فیل ہوتا ہے کہ جیسے یہ واقعی حقدار ہے. تو ہمیں بھی اللہ کے آگے گڑ گڑا کر دل سے، جب تک دل سے آپ کی نہیں آواز نکلے گی آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. اگر دل سے نکلے تو کبھی رد بھی نہیں ہوگی. تو سیکنڈ ہمارا کیا جی؟ احتساب. مگر صرف دعا کافی نہیں ہے. مثال آپ کا بیٹا 10ویں جماعت میں ہو، صرف دعائیں کرتا رہے، نہ کتاب کھولے نہ اسکول جائے، تو مجھے بتائیں، ایمانداری سے بتائیں، کیا وہ پاس ہو جائے گا؟ آپ دن رات اس کے لیے دعائیں کریں، کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا ہوگا، پڑھنا ہوگا. بتائیں پاس ہو جائے گا؟ نہیں سر، نہیں ہو میرے سکتا. خیال پاس ہو جائیں گے، سب کے بچے پاس ہو جائیں گے. نہیں سر، نہیں پاس ہو سکتے جب تک نہیں محنت پاس. نہ کریں. ساتھ آپ نے محنت کرنی ہے. دعا ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے سٹرگل کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو احتساب ہم پھر کہتے ہیں گزرے ہوئے منٹ کا، گزرے ہوئے سیکنڈ کا، گزرے ہوئے گھنٹے کا. گھنٹوں کے بعد دن آتے ہیں، دن کے بعد ہفتے آتے ہیں. ہمارا پچھلا دن کیوں ایسے گزرا کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا، کچھ حاصل نہیں کیا. اب ہم پلان کریں گے جو ہو گیا سو ہو گیا. اگلے دن کا، اگلے گھنٹے کا، اگلے منٹ، سیکنڈ، ہر چیز کا آپ پلان بنائیے کہ انشاءاللہ کل میں نے آج یہ نہیں پڑھا، کل میں نے ضرور پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. میں کیوں کہتا ہوں کہ آپ 5 منٹ ضرور نکالیں اپنی ذات کے لیے. جو کچھ یاد ہے اس کو 5 منٹ میں ریپیٹ کیجئے. آہستہ آہستہ دیکھیے گا کبھی زندگی میں آپ نہیں بھولیں گے. اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہے تو سمجھ لیجیے آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. اگر آپ پلان نہیں بنائیں گے تو یقین کیجئے کہ آپ بالکل ناکام ہیں. کھانا
پکانے کا آپ کے پورا مکمل انتظام کرنا پڑتا ہے، سبزی لانی پڑتی ہے، بہرحال لازمات ہے سارے، پیاز ٹماٹر جو بھی کرنا پڑتا ہے، ورنہ پھر آپ بھوک اگر نہیں کریں گے تو بھوکے رہیں گے۔ مگر چیک ضروری ہے۔ چیک کیا ہے؟ اجتماعی معاملات میں، فہمی قواعد میں، یا کوئی نیا آئیڈیا ہے تو علماء کرام سے اس کو چیک کیجیے۔ پھر اصل کام ہم جیسے عام آدمیوں کے لیے بہت ساری چیزیں، مثلا تعلق باللہ، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فکر آخرت، ذکر، عبادات، اخلاق، معاملات اور دعوت، تبلیغ، امر معروف و نہی عن منکر، ٹیم ورک، اجتماعیت وغیرہ، سارے کے سارے کہیں جی آپ کے چیکس ہیں۔ تبلیغ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغ انی ولو آیاتی، پہنچا دو مجھ سے، میری طرف سے اگرچہ ایک آیاتی ہو کیوں نہ ہو، تو آپ لوگوں کو بتلائیے، پیار سے، تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ دعوت دیجیے۔ آپ نہیں اس کو پڑھا سکتے، ایٹ لیسٹ آپ نے شروع میں کہا تھا جی ہم 2 یا 3 لوگوں کو ضرور پڑھائیں گے، نہیں پڑھا سکتے تو آپ کورس میں انرول کروائیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ ہی کی طرف صدقہ جاریہ ہے، آپ اس کی رہنمائی کریں، جس طرح ہماری سسٹر نرگس کو سر ہے، سسٹر زاہدہ شاہد ہیں، لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہیں، بتا رہی ہیں، سسٹر عظمی شاہد ہیں، اور بہت سی ہماری سسٹرز ہیں جو کہ ورک بک چیک کر رہی ہیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو یہاں پہ لے کر آئیے۔ فرسٹ جب یہ پہلا قدم، پہلی سیڑھی QC1 میں جو رکھ دیتا ہے، اگر وہ چل آگے تک جاتا ہے تو یقیناً اگلے کورسز بھی وہ کرتا ہے، تو یہ کیا جی پوری زندگی میں کہتا ہوں مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن و حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں دوسروں تک محبت اور حکمت کے بہترین انداز میں پہنچانی ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ میں بعض دفعہ میں بھی بینگ انسان کبھی غصہ ہو جاتا ہوں، میں اس کے لیے آپ لوگوں کے معذرت، میرا ہمیشہ ریکارڈ رہا ہے کہ میں بہت کم غصے میں آتا ہوں، لیکن یقین کیجئے ابھی دیکھیں میرے دونوں ہاتھ چل رہے ہیں، جب مجھے مائکس پہ جانا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا، لکھنا پڑے گا، ابھی دیکھیں میرے ہاتھ دونوں آپ کے سامنے ہیں لیکن سلائڈ چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بعض دفعہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن کوشش کیجئے محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، بہترین انداز میں۔ اس میں اگر آپ کو اپنا وقت لگانا پڑے، آپ کو اپنا پیسہ لگانا پڑے، آپ کی اپنی جو صلاحیتیں وہ لگا سکتے ہیں۔ مثلا وقت آپ لگا رہے ہیں ورک بک چیک کرنے میں، کسی کی کسی طریقے سے ہیلپ کرنے میں، پیسہ آپ لگاتے ہیں کسی نہ کسی معاملے میں، مطلب کسی کو بکس لے کے دے سکتے ہیں، زوم میں آپ ہیلپ کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے کچھ نہ کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں، آپ ہماری یہ سلائڈس کو سیدھے وہ کر سکتے ہیں، کہیں نہیں مجھے کمپیوٹر کا آتا ہے، مجھے یہ چیزیں آتی ہیں بتائیں، تو ہم وہاں پہ بھی آپ کو مطلب کہ رزلٹ بنانے میں آپ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کمپیوٹر کے ریلیٹڈ ہے تو مجھے آپ پرسنل میں میسج کر سکتے ہیں۔ جی جو لوگ یہ کام کریں ان کی آپ مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت سے ٹیچرز ہیں، بہت سے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے قرآن کورس کر لیے پڑھانے کے لیے، ان کے پاس زوم نہیں ہے، پر کوئی بے شمار چیزیں ایسی ہیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے لیے اسسٹنٹ کا کام کر سکتے ہیں۔ دیکھیں سسٹر عظمیٰ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، 4 دن میری کلاسز ہو رہی ہیں، چاروں دن یہ ماشاء اللہ بیٹھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی فیملی کو جزائے خیر دے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ کر سکتے ہیں آپ لوگ، جس طرح یہ میری سسٹر بیٹھتی ہوتی ہیں۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ وہ فلاں سسٹر کی طرح بننے کی کوشش کریں، دیکھیں وہ ہر طرح سے ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں۔ نوٹ، اگلے سبق میں آنے والے آیتوں اور اذکار کو اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے، اسی تدبر، اسی تذکر کے ساتھ۔ ہم ہر آیت کو غور سے مطالعہ کریں گے، تصور کا استعمال کریں گے، احساس کا ساتھ پڑھیں گے، آیت کے مضمون کے حساب سے اللہ سے ہم دعا بھی کریں گے، پھر اس دعا کی روشنی میں خود گزرے ہوئے دنوں کا محاسبہ، اگلے دن کا پلان، جو ہم نے سیکھا اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے تاکہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں، ان کی نیکی کا ثواب بھی ہم کو ملے، ٹھیک ہے جی؟ یہ پھر سلائیڈ آ رہی ہے، اب اس کے قرآن کے حقوق کیا ہیں پچھلی آیت اور دیگر آیات کی روشنی میں۔ ایمان رکھنا، پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا، پھیلانا۔ نوٹ کیجئے کہ بغیر سمجھے تدبر و تدبر نہیں ہو سکتا، نہ تدبر ہو سکتا ہے نہ تذکر ہو سکتا ہے، یعنی کہ مقصد نزول پورا نہیں ہو سکتا بغیر سمجھے۔ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک آیت اگر آپ پڑھتے ہیں تو 10 سوری ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگر آپ ایک حرف کو سمجھ لیں تو آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ کتنا آپ کو اجر ملے گا۔ آپ کو ایٹ لیسٹ سمجھ تو ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟
ضرور آپ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ قرآن پاک کو نہ پڑھیں، عربک پڑھیں، اگر آپ اس کو ساتھ سمجھ لیتے ہیں آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ آپ کو کتنا اجر ملتا ہے۔ آج ربی سے دعا کریں، پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن کریم سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے۔ جی ذرا چیٹ باکس میں لکھیں یا ہینڈ ریز کریں، یا ایٹ لیسٹ جہاں میں بیٹھے ہوئے زبان سے ضرور ادا کیجیے کہ ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اسی طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی تک کوئی نام نہیں آیا، کوئی ہینڈ ریز نہیں ہے۔ 2 ہینڈ ریز ہیں، افشین ناصر کو پہلے ہی ہے، سسٹر نصرت کا بھی پہلے ہی ہے۔ جی رکھیں گے جاری یا چھوڑ دیں گے؟ سسٹر ساجدہ انشاءاللہ۔ رکھیں گے سارے انشاءاللہ۔ چلیں انشاءاللہ جی رکھیں گے انمیوٹ کر کے ساتھ، آپ کہہ لیں جو نہیں لکھ سکتے، جنید حسن انشاءاللہ۔ جی سر میرا سسٹر ہینڈ ریز زاہدہ، کیا ہوا ہے؟ انشاءاللہ رکھیں گے۔ چلیں سر چلیں انشاءاللہ میں بھی کروں گی۔ چلیں ٹھیک ہو گیا جی افشین ناصر۔ چلیں سر میرا ہینڈ ریز ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے میں ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ تدبر یہ سارے ہیں، اس کے بارے میں سوا ہوا ہے۔ تو آگے انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں جی بی پارٹ، جو ہم امر کو آج کمپلیٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو امر کو کمپلیٹ کریں گے، اس کے ساتھ انشاءاللہ پھر ہم 18 بھی پڑھ لیں گے۔ 10 ایک منٹ انشاءاللہ اوپر جائیں گے، اول تو امید ہے کہ کر لیں گے۔ فعل امر و نہیں اب آپ کو سمجھ آ گیا، کمپلیٹ ہم جو افعال ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ماضی ہم پڑھ چکے ہیں، مضارع ہم پڑھ چکے ہیں، امر و نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ جو پوئم ہے سسٹر میرے خیال افشین ناصر نے ہی سیٹ ریویژن میں سنائی تھی، تو اس کو ضرور یاد کیجیے۔ اس کو پوئم کہہ لیں، جو بھی ہے بات چیت اس کو کہہ لیں، پوئم کہہ لیں یا چند فکرے کہہ لیں، یہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آپ کو ضرور کام آئیں گے۔ قرآن کھولو گے فتحات و اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ باہر پڑے گی دربا، اس لیے سن لو سامعہ۔ ٹھیک ہے، 4 باب بھی یاد رکھنے ہیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں جی۔ اس کو 4 باب بھی کہتے ہیں، 4 اوزان بھی کہتے ہیں، 4 سٹائل بھی کہتے ہیں، مختلف لوگ نام لے رہے ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں پہ بھی کوئی سانچہ بھی اس کو بول رہے ہوتے ہیں تو اس کے متعلق آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جی گرامر ٹی بی آئی، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ جی افشین ناصر ایک دفعہ پڑھیے اس کو۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، کہیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ جزاک اللہ جی۔ جی کوئی بتائے گا مجھے انمیوٹ کر کے، الفاظ جو شروع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، کلمہ، یہ کتنی قسمیں ہیں عربک میں، عربی میں کتنی قسمیں ہیں؟ میں اردو کی بات نہیں کر رہا، اردو میں تو بہت زیادہ ہے۔ سر جی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ ماشاءاللہ، اسم کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز، شخص، جگہ کے نام کو یا صفت کو۔ کیا کچھ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ شروع میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا شروع میں الف لام لگتا ہے لام شروع میں ہوتا ہے۔ اور سسٹر سنگل حرکت آتی ہے، زبر زیر پیش۔ ٹھیک ہے، ال ہوگا تو سنگل ہوگا، ورنہ 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر ہو سکتی ہیں، وہاں نون یا نون الف تا تک۔ جی افشین ناصر اب آپ بتائیں آگے کیا ہے؟ فیل، فیل کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ ان کی سر 3 قسمیں ہیں۔ نہیں نہیں، فیل کو بتائیں نا، فیل کی تعریف جس طرح انہوں نے بتایا اسم۔ کسی کام کے کرنے کو فعل کہا جاتا ہے، اور جس میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ حرف اور کیا ہوتے ہیں؟ ہر فعل اور اسم کو ملاتے ہیں، وہ حرف کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، جیسے بی، لی، فی، من، ان وغیرہ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ہے جی الفاظ۔ ویسے الفاظ کلمے کی پتہ نہیں کتنی قسمیں ہیں اردو میں، کسی کو ہے آئیڈیا؟ اور یہاں پہ دیکھیے عربی میں کتنی آسان ہے، 3 ہے، اسم، فعل، حرف۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب فعل ہے، چلے ہینڈ ریز کوئی کرے نا 2 4، تاکہ میں کسی سے سوال تو کر سکوں، میں کسی کو کروں تو پتہ چلے وہ آگے سے سویا ہوا ہے۔ جی بردر حسن بتانا چاہیں گے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ وہ تو کہیں سے 18,000 دی آ گئی۔ چلیں سسٹر نصرت آپ بتائیں، انمیوٹ ہے سسٹر نصرت، آپ بتائیں فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ فعل کی 3 قسمیں ہیں شاید، کون اسم، کون فعل، سی؟ حرف۔ وہ تو الفاظ کلمے کی ہیں، یہ الفاظ ہیں۔ الفاظ کی طرح ہے۔ یہ والا ہاں، فعل فعل اس سر ماضی، جی میں، فعل فعل ماضی، فعل مضارع، اور
آج کل کیا हाँ پڑھ رہے ہیں फिर ہم؟ माजी। امر، امر، چلے ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہے جی فعل ماضی جو ہو گیا، جو کمپلیٹ ہو گیا. ایکچولی کیا ہے قرآن پاک کے اندر تین چیزیں ہیں نا. اس کے اندر ماضی جو کس سے جو واقعات ہو چکے ہیں، جو باتیں ہو چکی ہیں، اور کچھ اس ٹائم ہو رہی تھی جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے. امر وہاں پہ کہیں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ رہے تھے، اس کو فعل و امر وغیرہ یعنی کہ نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہم پڑھ رہے ہیں. یہ اعادہ ہے جی. چلیں مسز ندیم آپ پڑھ دیں جی، اعادہ کر دیں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یا فعلو وہ کرتا ہے، یا فعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، ہیا تفعلو وہ عورت کرتی ہے، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلوا مت کرو. جزاک اللہ. سسٹر اشارے کر رہی ہیں آپ؟ نہیں سر میں نے نہیں کیے. کیا کریں نا میری بہن، کیا کریں. آپ آگے جا کے نا تنگ ہو جائیں گے، آگے مشکل ہو جائے گا. ابھی ہم نے ایک ایک دیکھیں، فعل فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا فعلت، یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو یا تفعلو افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو. جب آگے جا کے آپ یہ یوں کریں گے نا اس طرح، تب آپ پریشان ہو جائیں گے. اچھا یہ کیا ہے؟ ابھی میں نے کیا کیا؟ یوں کیا نا، جی یہ جی کیا سامنے. ٹھیک ہے. اب اگر میں سامنے یوں کر دوں اس کا اشارہ، تو آپ کو جی پتا جی چلے گا. ٹھیک ہے. تو اس نہیں طریقے سر. سے اشارے بدل جائیں گے، تب آپ کو نہیں سمجھ آئے کہ میں کیا کروں. تو پھر آپ کہیں کہ جی چلیں جی کوشش کریں میری بہن، کوشش کریں ضرور کیجئے. یہ جی جی پورا ایک ٹی پی آئی ہے، ٹوٹل فزیکل انسٹرکشن. اس سے بہت آسانی رہتی ہے. قرآن پاک پڑھتے ہوئے آسانی جی رہتی ہے. کوئی بات نہیں، اگر آپ اشارے کر لیں گے، ذہن میں آپ اشارہ لے آئیں گے، تب بھی ہو جائے گا. جی 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 سسٹر افشین ناصر. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، فتحت اس عورت نے کھولا. یفتحو وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو آپ کھولتے ہیں، افتحو میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں، ہی تفتحو وہ عورت کھولتی ہے. افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. جزاک اللہ. جی سسٹر ساجدہ ناصرہ. نصارہ اس نے مدد کی، نصارو ان سب نے مدد کی، نصارتا آپ نے مدد کی، نصارتو میں نے مدد کی، نصارتم آپ سب نے مدد کی، نصارنا ہم سب نے مدد کی، نصارت اس عورت نے مدد کی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں، یا تنصرو وہ عورت مدد کرتی ہے. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. سسٹر اس کو دوبارہ پڑھیں آپ. سوری انصرو، مجھے لگتا ہے انصرو پڑھے، انصرو چلیں میں چلیں، مدد کرتا شکر ہے. جزاک اللہ. شکر ہے آپ کو احساس ہو گیا. میں کہ ہوں. ٹھیک ہے. چلیں آج کے سبق میں کچھ نیا فعال یہ جی. ٹھیک ہے. ہم کیا کہیں گے اس کو؟ قرآن کھولو گے فتحا تو اللہ کی مدد آئے گی، ناصرہ ورنہ مار پڑے گی دارابا. اس لیے سن لو سامعہ. اب ان میں فرق کیا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں کوئی فرق نہیں ہے. ماضی کے اندر اس وقت ہم نے اتنا وہ بھی نہیں کیا تھا آپ کو. فتحا نصرہ دربا، یہاں پہ صرف ایک نیچے زیر آ گیا نا. ٹھیک ہو گیا. اب اسی سے دیکھیں تبدیلیاں کیا آئی ہیں. فتح یفتح افتح، یہاں پہ زبر آ گیا ہے. یہاں پہ کیا؟ نصرہ ین سورو، زبر کی بجائے پیش آ گیا، تو یہاں پہ بھی بن گیا انصر. یہاں پہ دارابا سے کیا بنا؟ ید ریبو. ٹھیک ہے. ید ریبو، تو یہاں پہ بھی کیا ہوگا؟ اد رب. سمیا یسمو اسما، اسما. ٹھیک ہے. یہ دونوں اور یہ دونوں تقریباً سیم، لیکن اس کا ماضی ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے ایک الگ باب بن گیا. اب یہ جو چار آپ کو دیکھو کیا نظر آ رہے ہیں، چار نمونے، چار اس کو کیا کہیں گے ہم؟ سٹائل. چار اوزان، مطلب دیکھیں نا، فتح کے اس وزن پر، ناصرہ کے وزن پر، دارابا کے وزن پر،
सामया के वजन पर, या हम इसको चार स्टाइल, चार नमूने, चार उजान, चार सांचे, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक हो गया? तो इसको आपने याद रखना है, चार डिफरेंट है। और ये सारे के सारे क्या है, जिसको हम सेहतमंद भी कहते हैं, सेहतमंद अफाल भी कहते हैं। क्या हमने QC1 में क्या पढ़े हैं जी? सेहतमंद अफाल पढ़ेंगे जी। अब हम चलते हैं दाराबा की तरफ। दाराबा, इससे बनना इदरिब, मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। जी हैंड रेज करें को 5-6 लोग जरा जल्दी से। जी सिस्टर साजिदा कीजिए। इद्रिब मार, इद्रेबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। जज़ाकल्लाह। जी डॉक्टर सिंधु। जी मेरे अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर नदीम और सिस्टर अफशीन नासर, सवाल जवाब, एक सवाल कर एक जवाब दे दे। अफशीन इदरिब नासर इदरिबू इदरिबू नदरिबू चलें, सिस्टर अफशीन नासर सवाल करेंगी, सिस्टर मिसेस नदीम जवाब देंगी। इदरिबिल कुर्रा अदरिबुल कुर्रा इदरिबुल कुर्रा नदरिबुल कुर्रा। दोनों में से कोई सवाल का बता दें, क्या इसका मतलब है, किसको मारना है? फुटबॉल को। कुर्रा मार गेंद को इदरिबुल कुर्रा। हाँ, मार गेंद फुटबॉल को। बॉल है, गेंद को बॉल मार। में फुटबॉल है, गोल चीज है, कोई इसको मारना है। इद्रिबुल कुर्रा, फुटबॉल को मारो। तो आगे से क्या वो कह रहे हैं? अद्रिबुल कुर्रा, जी मैं फुटबॉल को मारता हूँ। नहीं मारूंगी। ठीक हो गया जी। सिस्टर जाहिदा परवीन पूरा टेबल कर दें। चलें ब्रदर गुलाम नबी आप कर दें, सिर्फ अरबी। जाराबा उसने मारा, जाराबू इन सब ने मारा, जाराबता आपने मारा, जरबतु मैंने मारा, जरब तुम आप सब ने मारा, जरबना हम सब ने मारा। यजरिबू वो मारता है, यजरिबून वो मारते हैं, तजरिबू आप मारते हैं, अजरिबू मैं मारता हूँ, तो अजरिबून आप सब मारते हैं, नजरिबू हम मारते हैं। इस रिब मार मार, इस रिबू मारो, ला तजरिब मत मारो, ला तजरिबू मत मारो। जजाकल्ला जी। इसी के मुतल्लिक सवाल हैं, इनके जवाब। जी सिस्टर आगे हैं जी, अफशीन नासिर। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। इस्माउ सुन, इस्माउ सुनो, ला तस्मा मत सुनो, ला तस्माउ मत सुनो। सिस्टर नुजरत यास्मीन जवाब देंगी, मिसेस नदीम सवाल करेंगी। मिसेस नुजरत इस्मा यास्मीन अनम्यूट करें। इस्मा अनम्यूट अस्मा, इस्माऊ नस्माऊ। जी नुजरत यास्मीन। जिससे साजिदा जवाब देंगी, सिस्टर साजिदा। जी सिस्टर सवाल करें मिसेस नदीम। इस्माइल कुरान, इस्माइल अस्माउल कुरान, इस्माउल कुरान। नस्माउल कुरान। चलें जजाकल्लाह। सिस्टर जाहिदा शाहिद पूरा पढ़िएगा। समिया उसने सुना, समीउ उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समेना हम सब सुना, समियत उस औरत ने सुना। यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सब सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सब सुनते हैं, या तस्माउ वो औरत सुनती है। इस्मा सुन, इस्माउ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। जजाकल्लाह जी। सवालों के जवाब हैं। आगे हमारा आ रहा है जी टेबल, आलिमा का और आमिला का। आ, आलिमा से इलम जान, इलमू जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमू मत जानो। जी ब्रदर गुलाम नबी कीजिए। एलम जान, एलमू जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमू मत जान लो। मत जान लो।
जी सिस्टर साजिदा आप भी पढ़ दें। एलम जान, एलमू जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमू मत जान लो। जी सिस्टर अफशीन नासर कंप्लीट कीजिए अनम्यूट करके। अलिमा उसने जाना, अलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना, अलिमत उस औरत ने जाना, यालमू वो जानता है, यालमून वो सब आप जानते हैं, आलम मैं जानता हूँ, तादमना सब जान हम सब जाने हैं, वो और जान लो, ला तादम मत जान, ला जान लो। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर नुसरत यास्मीन अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नितिन निर्मल करेंगे पढ़े। ए मल अमल कर, ए मालू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामालू मत अमल करो। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर साजिदा आप भी पढ़ दें। ए मल अमल कर, ए मलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। ब्रदर गुलाम नबी आप भी पढ़ दें। ए अमल 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 कर, ए मलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तालामु तामालू मत अमल करो। जी मिस्टर नदीम अनम्यूट करें पूरा टेबल पढ़े। मिस्टर नदीम, मिस्टर नदीम अनम्यूट करें। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिला आमिलता आपने अमल किया, आलिम तुम मैंने अमल किया, आलिम तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, यामलू वो अमल वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तालमू आप अमल करते हैं, आलमू मैं अमल करता हूँ, तालमूना आप सब अमल करते हैं, नालमू हम सब अमल करते हैं, हिया तामलू वो औरत अमल करती है, ईमल अमल कर, ईमालू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। सर जी मैंने आप इशारे भी किए हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। जी सिस्टर जाहिदा आप पढ़िए। काफी मिस्टेक कर गए सिस्टर आपने। ये भी गलत पढ़ गई हैं। अमिल तू, अमिल तू बगैर आमिल तर्जुमे तू कीजिए जाहिदा। अमिला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, अमिलत उस औरत ने अमल किया, या अमलू वो अमल करता है, या अमलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं, या तामलू वो औरत अमल करती है, ए मल अमल कर, ए मलू अमल करो, लाता अमल मत अमल कर, लाता अमलू मत अमल करो। जज़ाकल्लाह जी। तो इस तरीके से ये चैट बॉक्स में आप इसको देख लीजिएगा बाद में। ये जी हमारे चार नमूने फतहा यफ्ता इफ्ता से हमने पढ़ा था। फाला यफलु इफल जाला यजलु इजल कितने किए इससे हमने? टोटल तीन। ठीक हो गया जी। आगे जी नसरा, नसरा से हमने किए चार। नसरा यंसुर उनसुर खलका यखलुकु उखलुक जाकरा यजकुर उजकुर अबदा याबुदु उबुद। यहाँ पे हमने कितने किए? तीन। यहाँ पे कितने किए? चार। दराबा से कितना किया? एक। दराबा यदरिबु इदरिब। समिया यस्मु इस्मा। अमिला यालमु एमल। इसी तरह अमिला यामलु एमल। आमिला यालमु इलम। ये थोड़ा थोड़ा इनके अंदर फर्क है। यहाँ पे भी हमने तीन किए, यहाँ पे एक किया, यहाँ पे चार किए, यहाँ पे हमने तीन किए। टोटल हमने 11 टेबल QC1 के अंदर किए हैं। तो इसको आप बार बार रिपीट कीजिएगा। ये पॉइंट को याद रखिएगा। बल्कि मिस नदीम अगर पढ़ दें, अगर कुरान खोलोगे फतह तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी दराबा। इसलिए सुन लो समय। जी सिस्टर। कुरान खोलोगे फातहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नासरा वरना मार पड़ेगी जारापा, इसलिए सुन लो सामिया। जज़ाकल्लाह जी। नुक्ता तालीम जबरदस्त। क्या जी अल्फाज को मिसालों से सीखें। अगर मिसालें याद रहेंगी तो हम मायने जल्द याद होंगे, मायने जल्द याद आएंगे एक लफ्ज के, मायने दूसरे में नहीं जाएंगे।
ہر مثال ایک کورس میں دی گئی جو نماز میں ہے، آسان جانی پہچانی. ہر ایک مثال جو اس کورس میں دی گئی وہ نماز سے ہے، یعنی آسان جانی پہچانی روحانی جذباتی بار بار کا استعمال. اس لیے نماز کے ہر لفظ کے معنی کو اچھی طرح یاد کیجیے. قرآن پڑھتے ہوئے اگر نماز کا کسی لفظ کے معنی یاد نہ آئے تو پوری آیت کو یا ذکر کو یاد کیجیے. الحمدللہ 17 لیسن پر ہم نے 208 الفاظ سیکھے ہیں جی. اور اسی طرح ہم نے 39,571 39,571 ٹائم آنے والے ہم نے الفاظ کو سیکھ لیا ہے. ابھی ہمارے پاس انشاءاللہ 10 منٹ ہے، 2-3 منٹ اوپر جائیں گے. ہم یہ پارٹ اپنا پڑھ رہے ہیں 18A. جی اس کے اندر ہم نے پڑھنا ہے جس قرآن سمجھنا کتنا آسان ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک کے اندر سورہ قلم کے اندر. جی ولاقد اور البتہ تحقیق، دیکھیں ابھی ہم نے تھوڑے سی دیر پہلے پڑھا تھا قد کیا ہے جی، قد کیا ہے، حرف ہے. یسرنا ہم نے آسان کیا القرآن قرآن کو لذکر ذکر کے لیے. جی یسرنا نا اس کے 2 ٹکڑے ہوں گے، نا اپنی طرف آ جائے گا. یسر کیا جی آسان کیا ہم نے. یسر ہوتا ہے آسانی، ٹھیک ہے، اسر ہوتا ہے مشکل. اسر بولنے میں بھی مشکل ہے اور یسر بولنے میں بھی آسان ہے. تو ہم نے آسان کیا کس کو، القرآن کو. اچھا یسرنا کیا ہوتا ہے جی، یسرنا ہم نے آسان کیا. القرآن بہت پڑھے جانے والی کتاب ہے یہ، اس کا نام بھی معجزہ ہے. آج غیر مسلم اس بات کو مانتے ہیں قرآن ہی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. انسائکلوپیڈیا یہ باقی 11 ایڈیشن میں. لی اور ذکر، لی کا مطلب لیے، ذکر ذکر کے لیے. ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا. آسان کس لیے، ذکر کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فتوے دینے کے لیے نہیں ہے. ہم کیا جی کوئی بھی چھوٹی سی بات ہوتی ہے فتوے کے لیے قرآن پاک کو بیچ میں لے آتے ہیں، ایک کام نکالنے کے لیے اس کو لے آتے ہیں. آپ نے خود دیکھا کہ صرف 20 گھنٹوں میں نماز ہی کو سمجھ لے تھوڑی سی گرامر کے ساتھ تو آپ 40,000 بار آنے والے الفاظ سیکھ رہے ہیں. کتنا آسان ہے قرآن، سبحان تعالیٰ. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ 41,000، بہرحال یہاں پہ 40 لکھا ہوا ہے. 20 گھنٹے ہم نے نہیں لگائے. ٹھیک ہے، ہم پتہ نہیں یونیورسٹیز کے اندر کالجز کے اندر کتنا کتنا ٹائم سرف کرتے ہیں تب جا کے ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے. تو کیا جی مطالعہ کے ساتھ دیکھتے ہیں اس کے اسباق، عمل سے شکر ادا کیجئے اس اس کے آسان کرنے کا، اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہم جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں گے انشاءاللہ. ایٹ لیسٹ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہیے تو صحیح نا انشاءاللہ، سیکھیں نہ سیکھیں برحال کوشش انشاءاللہ کیجیے گا. انشاءاللہ. کوئی یہ کہ قرآن مشکل ہے تو کہیے یہ اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے، یہ مت کہنا ہے، کبھی نہیں کہنا. آسان ہے، خود بخود نہیں آئے گا، کچھ وقت کچھ محنت کرنی پڑے گی. جو چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں. تو آپ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ چلنا تو شروع کیا، پہلا کورس تو آپ کر رہے ہیں. خود کے لیے آسان، دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان. اللہ اچھی طرح سیکھیے تاکہ اس کے انداز بیان، اس کی دلیلیں سب یاد ہو جائے، تاکہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے اس کو استعمال کر سکیں. انشاءاللہ. جی تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. ولاقد اور البتہ تحقیق یسرنا ہم نے آسان کیا القرآن قرآن کو ذکر ذکر کے لیے. جی برت الغلام نبی پڑھیں گے آپ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یسرنا ہم نے آسان کیا القرآن قرآن کو للذکر ذکر کے لیے. وَلَقَدْ جزاک اللہ. یسرنا القرآن للذکر اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. جی افشین ناصر. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یسرنا ہم نے آسان کیا القرآن قرآن کو للذکری ذکر کے لیے. جزاک اللہ جی. جی آگے ہم بڑھتے ہیں جی. حدیث ہے جی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے، خیرکم تم میں سے بہترین، من وہ ہے جو تعلم القرآن قرآن کو سیکھے، وعلمہ اور اس کو سکھائے. الحمدللہ آپ اس وقت بہترین کام کریں کہ قرآن کو سیکھ رہے ہیں. خیر آپ کو پتہ ہے جی، اچھا بہترین، کم تم
तुम सब में से, यानी कि खैर, अच्छा बेहतरीन, खैरुकुम तुम में से बेहतरीन। मन के मीनिंग्स हम पढ़ चुके हैं, कौन, जो, मन रब्बु का, हु आर यू, जो, खैरुकुम मन तअल्लम कुरान, आई एम द वन ऑफ हु। ताल्लम सीखा, पहले हमने सीखना है फिर ही सिखाएंगे ना। अल्लामा सिखाया, आप सीखेंगे फिर ही सिखा सकेंगे। अल्लामा सिखाया, ताल्लम सीखा। अल्लामा हु सिखाया उसको, हु, ठीक है। अल्लामा हु, ये फेल है, हु। आखिरी क्लास के अंदर ये हु वगैरह भी हम इंशाल्लाह फेल के साथ लगाना सीखेंगे, जैसे हमने पहले पढ़ा था। उसके साथ अस्मा के साथ, फिर हरूफ के साथ, फिर हम इसके साथ भी इंशाल्लाह मिलाएंगे। ये देखें जी, ताल्लम पहले हमने सीखना है, फिर आगे क्या करना, डिलीवर करने के लिए अल्लामा, दूसरों को फिर हमने सिखाना है। जी, अब तक आपने सैकड़ों क्लासों में हाजिरी दी होगी, मगर इस वक्त 27 जमीन पर मुख्तलिफ मजामीन की लाखों क्लासें चल रही होंगी, लेकिन अल्लाह की नजर में इन सारी क्लासों में बेहतरीन क्लास कुरान की क्लास है, जिस क्लास में आप मौजूद हैं। पहले तालिब इल्म का जिक्र है, ये इकराम है कुरान के सीखने वाले का। अल्लाह की किताब का इल्म खत्म नहीं हो सकता है, इसलिए हर शख्स को सीखते रहना चाहिए। बेहतरीन शख्स हुआ है जो ये दोनों काम करे, सीखे भी और सिखाए भी। सीखने तक महदूद नहीं, इस वक्त नियत कीजिए कि हम इंशाल्लाह सिखाएंगे। ये आगे की बात, 10 सेकंड, दो नाम। आप सिखाएंगे, नहीं सिखाएंगे तो आप लेकर आएंगे जिनको आप सिखा सके। जी, 10 सेकंड में चैट बॉक्स में आपने दो लोगों का नाम लिखना है, या फिर चैट बॉक्स में लिखने, एटलीस्ट बोलें जरूर अपने जहां पे बैठे हैं। अगर आप नहीं लिख सकते सोचिए जरूर, अपने से जुड़े लोगों को स्पेशली। अगर आप फादर हैं तो बीवी बच्चों को, मदर हैं तो बीवी बच्चों को, सास को, ससुर को, वालदेन को, जिसको किसी भी कोशिश की, दोस्तों को, ठीक है। तो किसी ना किसी को इंशाल्लाह आप जरूर सिखाइएगा या यहाँ पर इनरोल करवाइएगा ताकि वो सीखे। सिर्फ नाजरा कुरान ही नहीं बल्कि फहम कुरान सीखिए और कुरान में गौर करना सीखिए। नियत और पूरी कोशिश कीजिए, इस सिलसिले को छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। नियत कीजिए, तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करेंगे। खैरुकुम तुम में से बेहतरीन मन वो है जो ताल्लमल कुरान, कुरान सीखे, वल्लमू और सिखाए इसको। जी सिस्टर जाहिदा शाहिद। खैरुकुम तुम में से बेहतरीन मन वो है जो तअल्लमल कुराना कुरान सीखे, व अल्लमहु और सिखाए उसको। जज़ाकल्लाह ब्रदर गुलाम नबी। खैरुकुम तुम में से बेहतरीन मन वो है जो ताल्लमल कुरान, कुरान सीखे, व अल्लमहु और सिखाए उसको। खैरुकुम मन जज़ाकल्लाह। ताल्लम। ओके चले। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए इसको। जी, खैरुकुम तुम में से सब में से बेहतरीन, वअल्लमहु और सिखाता है, ए और सिखाता है उसे। जी, तल्लमल कुरान सिखाता है कुरान भी। कुरान सीखने का मतलब कैसे पढ़ना है, कैसे गौर करना है, कैसे समझना है, कैसे अमल करना है, ऑल अरे के साथ है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कुरान, इसे फैलाकर, इस पर अमल करके, इसकी वजाहत करके, इसकी तिलावत करके। मैं बिल्कुल जी, ABCD ऑल। सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो क्या करता है जी, कुरान सीखता है और सिखाता है इसे। जी, आगे हम फिर बढ़ेंगे जी, क्या है जी, बुखारी शरीफ की आता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। अमाल तो बस किस पर है, नियतों पर है। इन्ना जैसे हमने याद रखा था ना, इंशाअल्लाह, अगर चाहे अल्लाह, तो इस तरह इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वाला है। तो याद रखिए कि अल्फाज हम मिसालों से सीखेंगे, वो मिसालें जो हम जानते हैं। अगर आप मिसालों से याद रखेंगे तो मायने क्या होंगे, जल्द याद होंगे, मायने जल्द याद आएंगे, एक लफ्ज दूसरे में गड़बड़ नहीं करेगा। इन्नमा अमाल तो बस किस पर है, नियतों पर है। हमारी बेसिकली क्या है जी, नियत अच्छी होनी चाहिए। जो कुछ हम सोचेंगे, जो कुछ हम करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी नीयत अच्छी होगी तो उसके हमें अमाल का, उन्हीं अमाल का हमें अजर भी मिलेगा। आपको पता होगा, आप सल्लल्लाहु के जमाने में किसी ने घर तामीर कर रहा था, रोशनदान रखा, पूछा किस लिए रखे, कहते जी हवा के लिए। कहते जी अगर आप इस नीयत से रखते कि जी इसमें से अजान की आवाज आएगी, तो हवा ने तो आना ही आना था, लेकिन इसका अजर मिलता सारी जिंदगी। तो इस तरह आप जो भी काम करें, जो भी अमाल करें, उसमें कोशिश कीजिए कि आप नीयत अच्छी रखें। ये जी फ्रेजेस थे,
تو انما بس صرف، ٹھیک ہے، انما کو ہم یاد رکھیں، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں، عمل کی جمع ہے اعمال، بالنیات نیت کی جمع ہے نیات. جی، قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا، نعوذ باللہ، اس میں سے ایک قرآن کا قاری اور ٹیچر جو دکھلاوے کے لیے پڑھاتا تھا، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. عبادت برباد، ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں اس کا ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی دکھانے کے لیے ہو. دودھ کے گلاس میں اگر ایک چھوٹا سا پیشاب کا قطرہ بھی گر جائے تو ہم سارے کا سارا دودھ ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح ہی جو لوگ ریاکاری کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں تو ان کے پورے نیک اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے اور سکھائیں گے تاکہ دوسروں کو سکھا سکیں. دنیا کے شاید 90% لوگ قرآن نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہم خود قرآن سمجھ کر انہیں سمجھائیں گے تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو کو غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کے بہترین پیغام کو پیش کر سکے. تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں گے. جی بردر غلام نبی. انما انما الاعمال، اعمال تو بس بالنیات، نیتوں پر ہیں. جی افشین ناصر. انما انما الاعمال، اعمال تو بس بالنیات، نیتوں پر ہیں. جی سسٹر زاہدہ. انما الاعمال، اعمال تو بس بالنیاتی، نیتوں پر ہے. جی انما، ٹھیک ہے، صرف یا بس. قرآن کے کچھ قاری جہنم میں جائیں گے، کس وجہ سے؟ بری نیت کی وجہ سے. اچھا یہ ہے جس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں تو زیادہ بہتر ہے، یہ اپنے پاس محفوظ رکھیں. ان اور انا اور انما، ان کا اگر، انا بے شک، انما صرف یا بس. ٹھیک ہے جی، تو اس کے پاس اپنے پاس محفوظ رکھیے. جیسے ہم نے پہلے انا، 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 ان کا بھی پڑھا تھا کہ، تو اس کا بھی ایک اور بیچ میں اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ جی، ثم الحمدللہ. تو یہاں پر ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سات وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ ریمائنڈر ہے جی، 7 عمر کو اپنے یاد رکھیے گا. مصحف سے، سلامت سے، مختلف کورسوں، اب تو ماشاءاللہ 6 صورتیں آپ کو آ گئی ہیں، ان کو تلاوت کیجئے اور یاد رکھیے گا. یو آر دا چوزن، آپ لوگ انتخاب شدہ لوگ ہیں. ٹیچر بنیے، جو کچھ سیکھا دوسروں کو سکھائیے. یہ آپ کے لیے ریمائنڈر ہے. 16 دسمبر کو صرف ایک دن، زیادہ کریں گے تو 2 دن آپ کو دے دیں گے. اس دن آپ نے ورک بک سبمٹ کروانی ہے، کیونکہ QC2 کی بھی ورک بک آئیں گی تو وہ پھر مسئلہ بن جاتا ہے QC2 کی ہے 1 کی ہے. تو آپ کمپلیٹ کر لیجئے، کورس آپ کا اختتام ہو رہا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کی ورک بک آ جائے اور آگے دوبارہ سے ہم کورس سٹارٹ کریں. ورک بک سبمیشن وائی اینڈ وین. وین تو میں نے بتا دیا کب جوانی ہے، تو وائی، وائی اس لیے کہ آپ کو 15 نمبر اس کے ملیں گے. اگر آپ نہیں کریں گے تو 15 نمبر آپ لوز کر دیں گے. آپ کا رزلٹ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو 85 پہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے جی، ونس اگین میں بتا دوں، 15 نمبر ہیں ورک بک کے، 15 نمبر آپ کے گوگل ہوم ورک کے، 30 نمبر ہیں آپ کے مڈ کوئز کے. چلیں، مڈ کوئز، ہوم ورک، ورک بک، اور 40 نمبر ہوں گے آپ کے فائنل کوئز کے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے 100 بنتے ہیں. آپ نے اگر آپ ورک بک نہ کی تو یہ تو گئے، باقی رہ گئے 85. تو اس لیے ضرور کوشش کیجیے گا. ٹھیک ہے جی، ونس اگین اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ